السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رفع الدین سے فرار کا ایک اور بہانہ جو حناف پیش کرتے ہیں چیپٹر نمبر 23 اور آیت نمبر 1 اور 2، یعنی کہ 1 اور 2۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یقیناً فلاح پائی ہے ایمان والوں نے جو نماز میں خشوع اختیار کرتے ہیں۔ تو اس کی ایکسپلینیشن میں حناف جو ہے ایک تفسیر ہے، تفسیر ابن عباس کے نام سے مشہور ہے، جو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منسوب ہے۔ سب سے پہلے ہم اس کے متن پر بات کریں گے، پھر اس کی سند پر۔ دونوں ہی جگہ حناف پھنس گئے، کیونکہ ایک صحیح چیز کو غلط جگہ فٹ کریں گے تو پھر خود ہی پھنس جائیں گے آپ کو اپنی نماز ثابت کرنی بھاری پڑ جائے گی۔ کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ خشوع سے مراد نماز میں عاجزی رکھنا، ادھر ادھر دھیان نہ دینا، اور نماز میں رفع الیدین نہ کرنا، یعنی کہ نماز میں رفع الیدین نہیں کیے جا سکتے، نہیں کرنے چاہیے۔ اب پہلا والا رفع الیدین جو کہ حناف کرتے ہیں وہ منسوخ ہو گیا۔ اگر حناف کہتے ہیں کہ پہلا والا رفع الیدین نماز کا حصہ ہے تو وہ نماز کے اندر داخل ہے، اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ نماز کا ہی حصہ نہیں ہے تو پھر حناف بغیر رفع الیدین کے نماز پڑھا کریں، آئے اور سیدھے ہاتھ باندھ لیے۔ اب پھنس گئے، اور اس کے مطابق اب ان کے وطروں کا رفع الیدین بھی چلا گیا، عیدین کا رفع الیدین بھی چلا گیا۔ تو حناف کی خود کی نماز اس تفسیر کے مطابق نہیں ہے، یعنی کہ اس سے ٹکرا رہی ہے۔ وہ پڑھے تھے 3 چکروں میں، ایک رکوع سے پہلے والا، ایک رکوع کے بعد والا، اور تیسری رکعت میں کھڑے ہوتے ہوئے رفع الیدین کے پیچھے، اور اس کے چکر میں اپنا پہلا والا بھی غائب، وطروں کا بھی غائب، عیدین کا بھی غائب، سب کے سب چلے گئے، کیونکہ آپ نے ایک صحیح چیز کو غلط جگہ فٹ کرنے کی کوشش کی، متن سے ہی آپ مات کھا گئے اس کے۔ اب ہم چلتے ہیں اس کی سند کے اوپر، اور یہ بھی بات لکھی ہے مفتی تقی عثمانی صاحب نے، اور یہ سند جو ہے اس لیے ضعیف نہیں ہے کہ اس کو مفتی تقی عثمانی صاحب نے لکھا ہے، یہ محدثین کے یہاں ضعیف ہے، اور اس کو حنفیوں کے مفتی بھی مانتے ہیں۔ یہ بات ہم کہنا چاہ رہے ہیں، ہم حنفیوں کی مفتیوں کی وجہ سے یہ باتیں نہیں کر رہے، ہم تو یہ بات محدثین کی وجہ سے کر رہے ہیں، مگر کیونکہ حنفیوں کے لیے ان کے لوگ حجت ہیں تو ہم ان کے لوگوں کو ہی دکھا رہے ہیں کہ یہ جو تفسیر ہے، تفسیر ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منسوب کی جاتی ہے، یہ تفسیر یعنی کہ کتابی شکل میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منسوب کی جاتی ہے، ثابت کوئی نہیں ہے۔ یہ جو نسخہ بک رہا ہے اس وقت مارکیٹ میں، یہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منسوب کیا جاتا ہے، مگر ان سے کوئی ثابت نہیں ہے اس کتابی فارم میں، پہلی بات۔ اور اس میں جو سلسلہ ہے پورا، اس میں ایک شخص ہے جس کا نام ہے محمد بن مروان السادی، یہ اس سلسلے سے جانی جاتی ہے یہ، اور یہ جو سلسلہ ہے محدثین کے یہاں الکذاب قرار دیا ہے، محدثین نے اس سلسلے کو ہی پورے کو، یعنی کہ اس میں کذاب بھرے ہوئے اس پوری لائن آف چین میں، جس لائن آف چین کی بنا پر اس تفسیر کو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منسوب کیا جاتا ہے، اور اس میں ریفرنس کا پورا موجود ہے۔ تو اب متن بھی گڑبڑ، جو حناف کی اپنی نماز بھی کھا گیا، اور سند تو گڑبڑ ہے ہی، اور ان کے لوگوں نے بھی اسے درج کیا ہے، محدثین نے پیچھے درج کیا ہے، اور ان کے لوگوں نے بھی اس بات کی تصدیق کی ہے۔ رفع الیدین کے فرار کے یہ سب ہلے بہانے ہیں، ان کے پاس مضبوط دلیل کوئی نہیں ہے کہ رکوع سے پہلے والا، رکوع کے بعد والا، اور تیسری رکعت میں کھڑے ہونے والا منسوخ ہو گیا۔ بس آپ کو پریشان کر سکتے ہیں، الٹے سیدھے سوال کر سکتے ہیں کہ یہ بتاؤ کہ رفع الیدین فرض ہے، سنت ہے، نفل ہے، تو آپ جواب دیجئے کہ رفع الیدین چاہے تم فرض سمجھو، چاہے سنت سمجھو، چاہے نفل سمجھو، ہم تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ 4 طریقے کے رفع الیدین کرتے تھے، نماز کے آغاز میں، رکوع سے پہلے، رکوع کے بعد، ہر رکعت میں، اور تیسری رکعت میں کھڑے ہوتے وقت، تو لہٰذا ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سمجھ کر اس کو کرتے ہیں۔
اگر کوئی یہ شخص یہ سمجھتا ہے کہ رفع الیدین چھوڑ کر نماز ہو سکتی ہے تو وہ پہلا والا چھوڑ دے اور یہ تینوں بھی چھوڑ دے، یعنی کہ چاروں رفع الیدین چھوڑ دے. اور کوئی یہ شخص سمجھتا ہے کہ رفع الیدین منسوخ ہو گئی تو پہلا والا بھی منسوخ ہو گیا، تو جو حکم آپ پہلے والے پہ لگائیں گے وہی چاروں پہ لگے گا، چاروں کے لیے ایک ہی حکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.